آج جو دعا سلیکٹ کی گئی ہے ہمارے لیے، وہ جیسے کہ کل ہم نے دعا سیکھی تھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی دعا ایسی ہے جس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا جو ہے وہ سکھا دی ہے، ٹھیک۔ سو آپ سب میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی، اور اگر کسی کو نہیں یاد تو اس کو یاد کر لے، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس کو جمع کے صیغے میں پڑھتی ہوں۔ قرآنی دعائیں جو ہیں ان کو ان کا صیغہ بدل نہیں سکتے، یاد رکھیے، لیکن جو مسنون دعائیں ہیں ان کو ہم صیغہ بدل کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ سب کے لیے وہ چیز مانگ سکتے ہیں، ٹھیک۔ سو یہاں پر سنگولر میں ہی ہے، آپ چاہیں تو اپنی ازواج، اپنے بچوں اور اپنے بہن بھائیوں، والدین کے لیے، سب کے لیے اکٹھے یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اصلح، اصلاح کر دیجئے، درست کر دیجئے، بہترین کر دیجئے۔ یہ جو صلح ہے نا، اس کے اندر بہت سارے میننگ آتے ہیں۔ اصلاح کا مطلب یہ کہ ہر طرح کی خرابی سے پاک، اور پھر یہ کہ ہر طرح کی بہترین حالت میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہم اصلح لی، میرے لیے درست کر دیجئے، دینی، میرے دین کو، دین میں جہاں کہیں میرے کوئی کمی ہے اس کو دور کر دیں، میں جو کچھ کر رہی ہوں اس کو میرے لیے بہترین کر دیں اس میں، ٹھیک ہے، اور جو میں کر رہی ہوں اس کا مجھے بہترین اجر دیں۔ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کروں جس سے جو بھی میرے دین کا کوئی بھی کسی قسم کا نقصان ہو، ٹھیک۔ دین کیا ہے؟ الذی هو عصمت امری، وہ جو میرے تمام امور کے لیے گائیڈنس ہے، ٹھیک ہے، جو میرے تمام امور کے کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے دین کو درست کر دیجئے، جس کے ساتھ، جس کے ویژن کے ساتھ میں ہر کام کرتی ہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ، اور درست کر دیجئے میرے لیے میری دنیا کو۔ اب یہاں پر میں دوبارہ سے اصلاح جو ہے اس کی ڈیفینیشن نہیں کروں گی، وہ جو پیچھے میں نے بتایا وہ سارا ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میری دنیا کو میرے لیے درست کر دیں، ہر طرح کی خرابی سے پاک کر دیں، اس میں میں بہترین ایفرٹ کر سکوں، میرے لیے اس میں سکون ہو، اطمینان ہو، مجھے غم و ہم سے بچا کے رکھیں، مجھے آزمائشوں میں استقامت دیں، اینڈ ہر وہ چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں بھلائی کی، اور ہر وہ چیز اس سے بچ جائیں جو خرابی کی آپ سوچ سکتے ہیں۔ التی فیہا معاشی، وہ جس کے اندر مجھے زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو دنیا کی زندگی جہاں مجھے گزارنی ہے، جہاں میرے لیے معاش ہے، معاش صرف عاش یعیشو کہتے ہیں زندگی گزارنا، ٹھیک ہے، تو معاشی جس کے اندر میرے زندگی گزارنے کے اسباب ہیں، چاہے وہ ایموشنل ہے یا وہ مٹیریل ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ اس کو درست کر دیجئے۔ وَأَصْلِحْ لِي، اور میرے لیے درست کر دیجئے، آخرتی، میری آخرت کو۔ اچھا، آخرت کیا ہے؟ ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا کہ جہاں آخرت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد پھر موت، اور موت کے ساتھ آگے سارے جتنے بھی مراحل ہیں، قبر، قبر کے اندر منکر نکیر کا آنا، پھر حشر کہ قیامت کا برپا ہونا، قبروں سے اٹھنا، حشر کے میدان میں جمع ہونا، اور میزان کا رکھا جانا، حساب کتاب کا ہونا، دین پل صراط، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہم سب کو وہاں سے ہوا کی تیزی سے، تیز آندھی کی تیزی سے گزار دے، روشنی کی سپیڈ سے گزار دے وہاں سے ہم سب کو، اور اسی طرح پھر جنت تک کا داخلہ، ٹھیک ہے، وہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہر چیز، ہر چیز میں اصلاح، اصلاح کیا؟ درستگی، بہترین چیز مل جائے، اور جو چیزیں خرابی پیدا کرنے والی ہیں، نقصان دہ ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ وجعل حیات، اور بنا دے زندگی کو، زیادتاً، زیادہ، لی میرے لیے، فی کل خیر، ہر بہترین چیز کے لیے، میری زندگی میں ہر بہترین چیز کو لے آئیے۔ اب وہ ہر بہترین چیز میں آپ دیکھیے کہ آپ کے ریلیشنز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بزنس ایگریمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی کمٹمنٹس، ہر چیز جو وٹ ایور آپ زندگی کے اندر جو بھی آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہیں، سب کے سب میں اللہ تعالیٰ خیر کو بڑھا دیجئے۔ وَجْعَلِ الْمَوْتَ، اور موت کو بنا دیجئے، راحت لی، میرے لیے راحت کا سامان۔ اور موت راحت کا سامان کس کے لیے ہوتی ہے؟
یقیناً ایسے مومن کے لیے جو ساری زندگی اللہ کا فرما بردار رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جیسے اس میں آتا ہے نا، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہ جو فیز ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے، موت میں راحت اسی کو ملتی ہے جو ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب اس کو انعام مل جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص کی قیامت اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. اس کو پتہ لگ جاتا ہے اس کا انجام کار کیا ہونا ہے. اسی لیے تو جو نیک شخص ہوتا ہے، اس کی میت جو ہوتی ہے، جس کو لوگ رکھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ کہتی ہے قدمونی قدمونی، جلدی لے کے چلو مجھے، جلدی لے کے چلو، کیونکہ اس کو جنت کی بہاریں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس کو اپنی ساری زندگی کا جو اس نے مشقت اٹھائی ہوتی ہے اس کا اجر نظر آ رہا ہوتا ہے. جبکہ جو مشرک، منافق، کافر، گناہ گار شخص ہوتا ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے، تو وہ اس کو جب میت کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی روح جو ہے وہ چیخ رہی ہوتی ہے، کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو، کیونکہ اس کو اپنا برا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے. سو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍ، ہر برائی سے میری موت کو راحت دے دے. یعنی میں دنیا میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میری موت جو ہے وہ دردناک ہو جائے. اور اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور دوسرا یہ بھی کہ موت جو ہے وہ موت میں فتنہ نہ ہو، یعنی ایسی نہ ہو، ایکسیڈنٹل موت نہ ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور دعا بھی ہمیں سکھائی نا، جس میں ڈوب کے مرنا اور اس میں جل کے مرنے سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اسی طرح دب کے مرنے سے پناہ مانگی گئی ہے. تو اس طرح کی موت نہ ہو، سکون والی موت، آسانی والی موت ہو. ٹھیک. یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس کو لازماً لازماً اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے. آپ کو جن کو یاد ہے الحمدللہ، اللہم بارک فی علمک، اور جن کو بھی یاد نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں. ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو اپنی، جیسے ہم نے پہلے دعائیں سلیکٹ کی ہوئی ہیں، وہاں پر اس کو ایڈ کر لیجیے. چلیں جی، آج کی آتے ہیں حدیث کی طرف. ٹھیک ہے، چلیں جی، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا. ان ابی مالک الحارث بن عاصم الاشری رضی اللہ عنہ، ابن عاصم الاشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، الطہور پاکیزگی، طہارت، شطر الایمان ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے. طہارت اور یا پاکیزگی ایمان کا بڑا حصہ کیوں ہے؟ دیکھیں، اگر ہم طہارت اور پاکیزگی کو سمجھنا چاہیں، دو حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، ایک ظاہری پاکیزگی اور طہارت، اور ایک باطنی پاکیزگی اور طہارت. ٹھیک ہے، تو جب ہم ظاہری پاکیزگی کو لیتے ہیں تو ہماری جتنی بھی عبادات ہیں نا، وہ جیسے نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پسندیدہ ہے قرآن کی تلاوت کے لیے بھی، ویسے شرط نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے کہ آپ بوضو قرآن کی تلاوت کریں، البتہ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ٹیکسٹ کو ہاتھ لگائے بغیر صرف بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ آپ وضو کر کے پڑھیں. اسی طرح نماز نہیں ہوتی آپ کی طہارت کے بغیر، اور ویسے بھی باوضو رہنا پسندیدہ ہے. رات بھر جو وضو کر کے سوتا ہے تو پوری رات اس کی جو ہے وہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اسی طرح ہر چیز میں، اور اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کے صرف بھی ہم نے پڑھی کہ وہ پاک صاف رہتے ہیں. اور جب انسان پاک رہتا ہے، اپنے آپ کو ظاہری نجاستوں سے صاف ستھرا رکھتا ہے، تو پھر شیاطین بھی اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے زیادہ، کیونکہ شیاطین جو ہوتے ہیں نا گند کے اوپر زیادہ آتے ہیں. تو جتنا ہم اپنی ظاہری پاکیزگی کا بھی خیال رکھیں گے تو ہم شیطان کے وسوسوں اور دیگر چیزوں سے بھی تھوڑا اپنا بچاؤ کر سکیں گے. لیکن پھر دوبارہ یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ اس میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی. بعض لوگ قرآن و سنت سے اوپر جا کے
پاکیزگی کے کچھ کانسیپٹ رکھتے ہیں جس میں وہ ایک تو یہ کہ سنت کو پورا نہیں کرتے، سنت ادا نہ کرنے کا گناہ ملتا ہے، دوسرا یہ کہ جب وہ پانی بہت زیادہ بہاتے ہیں تو پانی میں اسراف جو ہے یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے، یعنی بہت پانی کا نقصان جو ہوتا ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں کس طرح۔ اسی طرح کپڑوں کو پاک کرنے میں بعض لوگوں نے کچھ طریقے نکال رکھے ہوتے ہیں کہ اتنی دفعہ ہم اس کو پتہ نہیں دائیں ہاتھ سے دھوئیں گے، پھر بایاں ہاتھ دھوئیں گے، پھر اس میں کپڑا کریں گے، وٹ ایور۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ خود بنائی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزگی کے جو معیار دیے ہیں صحیح بخاری میں الحمدللہ وہ ہم نے پڑھے ہیں، وضو کا طریقہ بھی، غسل کا طریقہ بھی، کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بھی، مطلب جو کپڑا کب پاک ہو جاتا ہے وہ سب کچھ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب دوسری چیز ہے باطنی طہارت، ٹھیک ہے؟ طہارت ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، تو اسی طرح طہارت جسمانی تو میں نے ایکسپلین کر دی، تو جگہیں جو ہیں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، ٹھیک ہے؟ جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر وہ ڈائپر یوز نہیں کرتے اور جگہ جگہ انہیں لگتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ کر دیتے ہیں جگہ کو گندا، تو میک شیور کہ کارپٹ وغیرہ جو ہیں وہ آپ نہ ہی بچھائیں تو بہتر ہے اس ایج کے بچوں کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ بچھا دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں سے پانی بہانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ پاک ہوگا۔ اوپر کپڑا پھیر دینے سے وہ جگہ پاک نہیں ہوتی۔ اسی طرح ٹوائلٹس کو صاف ستھرا رکھنا، ٹھیک؟ وہاں شیاطین ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو گندا کر دیں گے تو وہ کچھ زیادہ ہی ان کی اماجگاہ بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح گھر کے اندر صاف ستھرا رکھنا، اگر آپ کر سکیں تو گھر میں خوشبو بخور جو ہے وہ جلا سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ اگر بتی بھی جلاتے تھے، وہ ذرا کاسٹ بھی اس کی کم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایئر فریشنر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چونکہ نماز کی ادائیگی کے لیے جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر سبحان اللہ اگر ہم بہت ہی اچھے ہیں، ہم واقعی مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو پھر پبلک پلیسز کو بھی صاف رکھنا، ٹھیک ہے؟ کوڑا کباڑ نہیں پھیلانا، پبلک پلیسز پر کو صاف رکھنا دو طرح سے لازم ہے ہمارے اوپر۔ ایک تو صفائی، ٹھیک ہے، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور دوسرا یہ کہ قانون جو ہوتا ہے، ملک کا قانون جو آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ پبلک پلیس کو صاف ستھرا رکھیں، تو اس کی پابندی جو ہے وہ ہم پر اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ معروف کو ماننا اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے۔ سو دو چیزیں اس میں جس کو ہم دو بڑے گناہ کماتے ہیں جب ہم ادھر ادھر جو ہے وہ کوڑا پھیلاتے ہیں، کوڑے دان میں نہیں ڈالتے۔ اسی طرح آپ جب ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جو پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں ان کو گندا کرنا، ان کو صاف نہیں رکھنا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ یہ جو طہارت ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے نا، تو یہ صرف ہمارے گھر اور ہمارے جسم تک نہیں ہے، یہ پھر پوری امت مسلمان کمیونٹی کی بیس پر ہے، ٹھیک ہے؟ ہم تو مسجدوں میں جا کے جو ہے وہ ریپنگ پیپر، بچے جو ہیں وہ ساتھ گئے ہوتے ہیں تو وہ بسکٹوں کے چورے اور وہ سارا کچھ پھینک آتے، ٹھیک؟ تو یہ نہیں کرنا ہم نے۔ اور پھر دوسری چیز باطنی طہارت، تو پھر اپنے آپ کو، اپنے دل کو ایک تو ریاکاری سے پاک رکھنا، شرک اور کفر سے پاک رکھنا، ٹھیک ہے؟ نفاق سے پاک رکھنا، منافقت سے، تو پھر یہ آپ کا ایمان جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ کور ہو جاتا ہے۔ والحمد للہ، اور الحمد للہ کہنا تملا المیزان، یہ کیا کرتا ہے؟ میزان کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ ہم تھوڑا سا اگر اپنی عادت بنا لیں یہ الحمدللہ کہنا، یہ اتنی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، کتنے میرا مطلب ہے کچھ منٹ سیکنڈز لگتے ہوں گے الحمدللہ کہنے میں، تو کیا ہے؟ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور جب ماشاءاللہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں قرآن تو پھر ہم پورے ہمارے شعور میں ہوتا ہے ہم جب الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک؟ تو اس سے میزان بھر جاتی ہے۔ اسی طرح وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تملا، ٹھیک ہے؟ او تملانی، یعنی سبحان اللہ کہنا اور الحمدللہ کہنا یہ بھی بھر دیتا ہے۔ او تملانی یعنی ان دونوں سے بھر دیتا ہے، یہ سے بیان کرنے کا تھوڑا سا فرق ہے۔ ما بین السماء والارض، کس کو بھر دیتا ہے؟ جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، یعنی جب آپ سبحان اللہ والحمد للہ کہتے ہیں تو اس سے زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی جگہ ہے وہ بھر جاتی ہے۔ تو ان
سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ رمضان میں تو ویسے ہی زبان بڑی اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمد للہ کہنا، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ بہت سارے ہماری جو زبان کی طہارت بھی ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ والصلاۃ نور، اور نماز روشنی ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے، برہان ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ جو ہے یہ آپ کی طرف سے ایک دلیل ہوتی ہے اس چیز کی، آپ کے ایمان کی سمجھ لیجئے کہ عملی وہ صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پیچھے بھی آپ نے قرآن میں بھی بارہا اس چیز کو پڑھا نا، کہ صرف زبان سے اظہار کر دینا جو ہے وہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اس کا اظہار، عملی اظہار بھی ضروری ہے۔ تو الصدقۃ برہان، اور یہاں یہ ہم اللہ تعالیٰ کو دلیل دے رہے ہیں صدقہ، ٹھیک ہے، قیامت کے دن یہ ہمارے لیے دلیل بن جائے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ صدقہ جو ہے وہ حشر کے میدان میں صدقہ کرنے والے کے اوپر سایہ کرے گا، اسی طرح قبر میں جو ہے وہ نیک اعمال صدقہ وغیرہ جو ہیں یہ قبر کے عذاب کو روکنے کا سبب بنیں گے، اس کو بیچ میں حائل ہو جائیں گے۔ ایک طرف سے ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے قبر کا عذاب ہونا ہوگا، تو ہماری کی بھی یہ نیکیاں جو ہے نا یہ بیچ میں دیوار بن جائیں گی، کہیں گے ادھر سے جگہ نہیں ہے۔ سر کی طرف سے آئے گا تو نماز، اور اسی طرح ایک طرف سے آئے گا روزہ، پھر صدقہ، پھر اور آپ کی جو اچھی باتیں ہیں، جو نیکیاں آپ نے کمائی ہیں، وہ آپ کی پروٹیکشن کرتی ہیں قبر کے عذاب میں۔ والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے۔ الصلاۃ نور، ٹھیک ہے، والصبر ضیاء، نور اور ضیاء میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نور جو ہے یہ ایک ایسی روشنی ہے جو خود جنریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ضیاء ایک ایسی روشنی ہوتی ہے جو ریفلیکٹ کر کے آ رہی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا یہ ویسے میں آپ کو ٹرم وائز بتا رہی ہوں، لیکن اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو الصلاۃ نور، ٹھیک ہے، یہ خود بخود آپ کے اندر ایک آپ کے دل کے اندر جو ہے نا وہ ایک روشنی بنا دیتی ہے، ایک آپ کو اسٹرینتھن کرتی ہے ایمان میں، دین آپ کے لیے حق اور باطل کو کے بیچ میں چوائس کرنا آسان کر دیتی ہے۔ آپ کے اللہ تعالیٰ سے مدد لیتے نا نماز کے ذریعے، سو معاملے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور وہ صبر و ضیاء، اور صبر کیسی روشنی ہے، یہ آپ کو مدد دیتا ہے استقامت لینے کے لیے، اور اسی طرح سے ہدایت لینے کے لیے۔ اور یہ صبر جو ہے بیسیکلی جیسے تقوی کے لیے ہم نے کہا نا کہ صبر ضروری ہے، سو صبر جو ہے یہ ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کی اس طرح سے مدد کرتی ہے۔ والقرآن حجت لک او علیک، اور قرآن جو ہے وہ یا تو تیرے لیے حجت ہے یا تجھ پر حجت ہے۔ ہمارے لیے قرآن کیسے حجت ہوگا؟ قیامت کے دن قرآن جو ہے وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سمجھیے کہ جھگڑا کرے گا۔ جھگڑا کرنے سے مراد یہ نہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، لیکن یہ آپ کی طرف سے اللہ سے بات کرے گا۔ کیا بات کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو دن میں بھی مصروف رکھا اور رات میں بھی، یعنی دن بھر بھی یہ قرآن کے ساتھ مشغول رہتا تھا، رات کو بھی اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اسے تہجد میں پسندیدہ ہے کہ آپ لمبا قیام کریں اور اس میں قرآن کی تلاوت کریں۔ تو یہ تو ہو گئی ہمارے لیے حجت۔ اور او علیکا، یا تمہارے خلاف حجت ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے خلاف حجت کیسے ہوگا؟ کہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہی نہیں، اگر سمجھ بھی لیتے ہیں اس کی گرامر بھی پڑھ لیتے ہیں اور سب کچھ کر لیتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، تو ان تینوں صورتوں میں یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ میں اس کے گھر میں پڑھا ہوا تھا، اسے مجھے کھولنے کی زحمت نہیں کی، یا اسے مجھے ایسے بے سوچے سمجھے پڑھا جیسے میں کوئی جسے وہ کہتے ہیں نا جنتر منتر کی کتاب ہوں، بغیر سوچے سمجھے ایسے کلمات منہ سے نکالتے رہنا۔ اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں۔ یہ قرآن ایک ایسی روشنی ہے، ایسی برہان ہے، ایسی نصیحت ہے جس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔
اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم قرآن کا علم حاصل کیے بغیر ایک ایسی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں جس سے ہمیں ہماری آخرت سنور جائے گی، تو وہ کسی فولز پیراڈائز میں رہتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کل الناس یغدو فباعث نفسہ، ہر شخص جو ہے وہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو کی تجارت کرتا ہے، نفس کو بیچ دیتا ہے۔ فمعتقها اور موبقها، تو یا تو وہ اس کو چھڑوا لیتا ہے یا پھر وہ اس کو ہلاک کر لیتا ہے۔ یعنی ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنے اعمال کے ساتھ اپنے نفس کی کو گروی رکھ دیتا ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ ہر نفس جو ہے وہ اپنی کمائی کے ساتھ گروی رکھا گیا ہے، یعنی اپنے اعمال کے ساتھ گروی رکھا گیا ہے۔ سو ہم سب کو یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اس کو جو امام نووی ہیں انہوں نے ٹائٹل کیا ہے کہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا۔ ایک تو یہ کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنی جان کو یا تو جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں یا جنت کا۔ سارا دن ہم نے کیا کیا کرنا ہے، ٹھیک؟ تو اس کے لیے پھر اوپر کو دیکھیں ذرا حدیث میں، تو آپ کے لیے کچھ کام بتائے گئے ہیں جو کرنے بہت آسان ہیں، مشکل نہیں ہے، لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ سو میں اس کو ایسے کر دیتی ہوں تاکہ یہ آپ کے ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کے پاس آ جائے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں۔